تو آج ہم مشرق وسطیٰ کی دو اہم فوجی طاقتوں ایران اور اسرائیل ان کی صلاحیتوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر کوشش یہ ہے کہ ایک واضح بالکل حقائق پر مبنی تصویر سامنے لائیں۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی پیچیدہ توازن ہے جس کے پورے خطے پر گہرے اثرات ہیں۔ جی بالکل، اور یہ جو ہم جائزہ لے رہے ہیں یہ 2025 کے جو تازہ ترین اعداد و شمار دستیاب ہیں ان پر مبنی ہے، اور مقصد جیسا آپ نے کہا کسی بھی قسم کے پروپیگنڈا سے ہٹ کر صرف حقائق کی روشنی میں ان کی فوجی طاقت کو سمجھنا ہے۔ صحیح، تو آئیے پھر افرادی قوت سے شروع کرتے ہیں۔ ایران کے پاس تو ایک بہت بڑی فوج لگتی ہے، 6,10,000 سے زیادہ فعال فوجی بتائے جاتے ہیں، اور انہیں پاسداران انقلاب یعنی IRGC اور بسیج جیسی جو رضاکار فورس ہے اس کی بھی حمایت حاصل ہے۔ یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ جی، تعداد کے لحاظ سے تو بہت بڑی ہے۔ دوسری طرف اگر اسرائیل کو دیکھیں تو ان کی فعال فوج تقریباً 1,70,000 ہے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ ان کی لازمی بھرتی کی پالیسی کی وجہ سے ان کے پاس 4,65,000 کی ایک بہت بڑی ریزرو فورس بھی ہے۔ البتہ جو اصل بڑا فرق نظر آتا ہے وہ بجٹ میں ہے۔ اسرائیل کا دفاعی بجٹ تقریباً $27 ارب ہے۔ 27 ارب؟ اچھا۔ جی، جبکہ ایران کا تقریباً $10 ارب ہے، تو یہ تقریباً 3 گنا فرق ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی زمینی طاقت کی بات، لیکن آسمانوں پر یعنی فضائی طاقت میں صورتحال کافی مختلف نظر آتی ہے نا؟ ایران کے پاس تقریباً 551 طیارے ہیں، لیکن ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر پرانے ماڈلز ہیں، امریکی F4s، روسی میگز اور چینی J-10s۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس تقریباً 612 طیارے ہیں۔ اسرائیل کے پاس F-35 جیسے جدید ترین اسٹیلتھ فائٹرز ہیں۔ تو کیا میزائل اور ڈرونز وہ شعبہ ہیں جہاں ایران زیادہ توجہ دے رہا ہے؟ ذرائع تو اسے مشرق وسطیٰ کی میزائل سپر پاور تک کہتے ہیں۔ 3,000 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز کا ذکر ہے، شہاب 3، سجیل، اور اب وہ نیا فتح میزائل بھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہائپرسونک ہے۔ جی، آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز اور رینج بھی 2,000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور ان کے شاہد ڈرونز وہ تو آج کل بہت خبروں میں ہیں۔ بالکل، یہ درست ہے، یہ ایران کی حکمت عملی کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک مرکزی ستون ہے، لیکن اس کے جواب میں اسرائیل کا رد عمل بھی دیکھنا ہوگا۔ ان کے پاس جیریکو 3 جیسے میزائل ہیں جن کی رینج 6,000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ آئرن ڈوم کا نام تو سب نے سنا ہے۔ جی، وہ جو راکٹ روکتا ہے۔ ہاں، کم فاصلے کے لیے۔ پھر ڈیوڈ سلنگ ہے، درمیانے فاصلے کے میزائلوں کے لیے۔ اچھا، اب ذرا بحری محاذ کی طرف آتے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے؟ ایران کی بحریہ خاص طور پر خلیج فارس میں کافی بڑی لگتی ہے۔ تیز رفتار حملہ آور کشتیاں ہیں، آبدوزیں ہیں، اور اب تو وہ ڈرون بردار جہازوں کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جی، ایران کی جو بحری حکمت عملی ہے وہ زیادہ تر خلیج کے تنگ پانیوں کے لیے یعنی ایسیمیٹرک وارفیئر کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل کی بحریہ چھوٹی ہے۔ ایران کے پاس افرادی قوت ہے، میزائلوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور علاقائی سطح پر پراکسیز کا نیٹ ورک ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، کہیں زیادہ مالی وسائل ہیں۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ براہ راست فوجی تصادم کے خطرات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن مستقبل میں انٹیلیجنس، سائبر حملے اور یہ جو پراکسی گروہوں کا استعمال ہے، یہ کس طرح اس پوری مخاصمت کی شکل بدل سکتا ہے، اور مستقبل کے ممکنہ منظرنامے کیا ہو سکتے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔